مشاہدین نظام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کرنے سے قبل بہتری نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں آئیے ہم اور آپ مل کر وہ ساقۂ نامدار مدینہ تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابھی صاحب قبلہ واقعات کے ذریعے بتا رہے تھے کہ بزرگان دین کی توہین کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی محسن صاحب قبلہ نے ملا صاحب قبلہ نے یہ کہا کہ لوگ ابھی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے آمین نہیں کہتے۔ یہ صحیح ہے، یہاں بارگاہ ہے اور ہر چیز کی اصلاح ہونا، ہر چیز کی اصلاح ہونا حدیث میں آیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور بہت سارے لوگ دیکھا یہ گا، آپ دیکھتے ہوں گے آپ بھی اپنے محلوں کی مسجد میں یا کسی اور مسجدوں میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم عبادت کر رہے ہیں، مغز کو حاصل نہیں کر کے واپس چلے جا رہے تو بیکار ہے، ساری عبادت بیکار ہے۔ اگر اس پہ بھی اگر نہیں سمجھے تو علماء کرام نے مثالوں کے ذریعے بھی یہ سمجھایا، اس حدیث کی روشنی میں یہ مثال دی کہ دعا عبادت کا مغز ایسے ہے جیسے موز کے چھلکے کو چھلیں اور موز کو نہ کھائیں، ایسے ہی ہے عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سب کر کے دعا مانگنے والوں کی مثال ایسی ہے موز کے چھلکے کو چھیل کر نہ کھائے وہ ایسا شخص ہے جو دعا نہ کرے اور پھر دعا کر کر آمین نہ بولے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آمین سرکار خود فرماتے تھے۔ اور یہ تو مسجدوں کی بات تھی، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور وہاں آمین نہ کہا جائے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ آمین کہنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آمین آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ جب بھی دعا ہوگی اور وہ بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں، وہاں کی دعا تو رد کی بات ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں بلکہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وقتی طور پہ اگر قبول نہ بھی ہو جائے تو اس کی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، آنے والی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج جو صاحب قبلہ نے واقعات کے ذریعے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو توہین کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہو جاتا ہے۔ اور صاحب قبلہ نے یہ بھی بتایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد میں یہ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ قدامی ھذا علی رغبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہے۔ تو اسی سرزمین پر خواجہ خواجگان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر جھکاتے جھکاتے اپنے سر کو جھکا دیا۔ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم میرے کاندھوں پر ہی نہیں بلکہ حسن رضا فاضل بریلوی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں یہ دل و جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل و جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یقیناً اولیاء اللہ اور علماء، آپ نے سنا ہوگا علماء
حدیثوں کو پڑھاتے ہیں اور اولیاء رسول اللہ کو دکھاتے ہیں۔ دکھانا اور ہے، پڑھانا اور ہے۔ اور جہاں اولیاء اور جہاں علماء دم توڑ جاتے ہیں وہیں سے ان اولیاء اللہ کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو وقت نہیں ہے کہ میں جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ قرآن میں ہے، اب ہوتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ ارے بھی اولیاء اللہ بھی انسان تھے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بھی انسان تھے، کیوں نہیں شیطان ان کو بھی بہکاتا ہوں گا؟ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ان اولیاء اللہ کو بھی شیطان بہکاتا تھا، مگر قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور یہ سنیں اس آیت کریمہ کا جو ابھی میں نے آیت کریمہ پیش کیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ سنیں، آج لوگ قرآن ہی کی آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یقیناً انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، مگر اولیاء اللہ کو بھی شیطان بہکاتا تھا۔ مگر ترجمہ سنیں، یعنی بے شک پرہیزگاروں کو، یعنی ان اولیاء اللہ کو، بے شک پرہیزگاروں کو جب کوئی شیطانی خیال چھو جاتا ہے، شیطانی خیال چھو جاتا ہے، وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پردہ غفلت ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی وقت پاکیزگی اور ثواب کی راہوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عابد، متقی، پرہیزگار، ولی کامل شخص جو ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا، متقی تھا، نمازی تھا، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ بھی عبادت کرنے والوں سے محبت کریں۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اور آپ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً آخرت میں انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ بھی عبادت کرنے والوں سے، اولیاء سے، مشائخ سے محبت کریے، تاکہ قیامت کے روز ہمیں اٹھائے گا تو علماء اور مشائخ اولیاء اللہ کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا، اور جب ان کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متقی پرہیزگار شخص سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، وہ متقی پرہیزگار جب نماز پڑھ کے گھر پہ جاتا تھا، ایک عورت اسے بار بار دیکھا کرتی تھی، اسے بار بار دیکھا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ متقی پرہیزگار شخص عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، اس کی نظر اس عورت پر پڑی، شیطانی خیال چھو گیا۔ قرآن میں آیت ہے، پرہیزگاروں کو جیسے ہی شیطانی خیال چھو جاتا ہے وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی متقی پرہیزگار ولی کامل حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کا ولی وہ شیطانی خیال چھو گیا، وہ عورت پر نظر پڑی تو فوراً اس کے کہنے پر اس کے پیچھے پیچھے چل گئے، شیطانی خیال چھو گیا۔ اب اس کے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہو گئے، وہ فوراً جیسے ہی شیطانی خیال انہیں چھو گیا وہ ہوشیار ہو گئے، بے ہوش ہو کے وہیں پہ گر گئے۔ اس عورت کے گھر پر جا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ عورت پریشان، ارے میں نے تو انہیں بلایا تھا، اب یہ تو مر گیا ہے۔ پریشان ہو کر اپنے گھر والوں کو بلا کر ان کے گھر والوں کو بلا لیا۔ سارے لوگ، ان کے گھر والے، رشتے دار سارے لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، وہ بزرگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ جب پھر انہیں ان کے گھر پہ لے جایا گیا جو جس کا گھر تھا، اب وہاں لے گئے۔ ان کے باپ انہی کا انتظار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا عشاء کی نماز کے بعد کیوں نہیں آیا۔ آخرکار گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا، جب انہیں ہوش آیا تو ان کے والد گرامی یعنی ان کے ابا نے پوچھا، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ روزانہ تم خدا کی عبادت کر کے
گھر واپس لوٹ آتے تھے. آج کیا بات ہے فلاں عورت کے گھر میں گئے اور بے ہوش ہو گئے, کیا معاملہ؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے شیطانی خیال چھو گیا تھا, جو مجھے شیطانی خیال چھو گیا تھا اور میں فوراً ہوشیار ہو گیا تو پردہ غفلت سے آنکھیں دور ہو جاتی ہے اور اسی وقت پاکیزگی اور ثواب کی راہوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اتنا کہنا تھا, پھر وہ شخص بے ہوش ہو کے گر پڑا اور جسم سے روح نکل گئی. تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. جب ان اولیاء اللہ کو, پرہیزگاروں کو جب کوئی شیطانی خیال چھو جاتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں, پردہ غفلت ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے اور اسی وقت پاکیزگی اور ثواب کی راہوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان اولیاء اللہ کو جب کوئی شیطانی خیال چھو جاتا تو فوراً ہوشیار ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, شیطان کے چکر میں نہیں پڑتے. اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رات ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے گھر میں ان کے والد جب رشتے دار تو آئے ہوئے تھے, فوراً رات ہی میں ان کو تدفین بھی کیا گیا. اور جب صبح ہوئی تو اس کے والد گرامی جب مسجد گئے, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس شخص سے محبت کیا کرتے تھے, وہ عبادت تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, ولی تھا. بولو سبحان اللہ. فوراً اس کے باپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے بیٹے کیوں نہیں آئے نماز کو. سارا واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ولی کامل تھا, متقی تھا, میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا, آپ نے کیوں نہیں بتایا. تو اس واقعے کو سن کر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے والد کو ڈانٹتے ہیں, غصے میں آتے ہیں تم نے کیوں نہیں بتایا. تو ان کے ابا والد گرامی فرماتے حضور رات ہو گئی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند میں خلل ہو جائے, اسی کی وجہ سے ہم نے تمہیں جگایا نہیں, اطلاع نہیں کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی, چلو مجھے ان کی خبر پر لے چلو. کیا کہتے ہیں, چلو مجھے ان کی خبر پر لے چلو. اب بتاؤ دوستو, اگر خبر پر جانا شرک, بدعت, ناجائز, حرام ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس کی خبر پر لے چلو. اور اتنا ہی نہیں, جب ان کے والد گرامی اس پرہیزگار متقی شخص کے خبر پر لے گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس کا نام لے کر فرمایا, قرآن کی آیت ہے فلاں بھی ابن فلاں, قرآن کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جَنَّتَانِ, اے فلاں شخص جو اپنے اعمال کے جواب دہی میں رب کی بارگاہ میں دنیا میں ڈرتا رہا, اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں. حضرت عمر فاروق اس کی خبر پر کھڑے رہ کر کیا کہتے ہیں, جنت کے 2 باغ ہیں. اس سے پتا چلا, معلوم یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ خبر والا سن رہا ہے, تبھی تو کہہ رہے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فلاں شخص جو اپنے اعمال کے جواب دہی میں اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا میں ڈرتا رہا, اس کے لیے جنت کے 2 باغ ہیں, اتنا کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اس نوجوان نے خبر کے اندر سے فرمایا, بولو سبحان اللہ, کیا فرمایا, خبر کے اندر سے کہا اے عمر فاروق اعظم میرے رب نے اپنے وعدے کے مطابق 2 مرتبہ 2 باغ عطا فرما دیے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا ناجائز اگر گناہ ہوتا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر اس کا نام لے کر قرآن کی آیت پڑھ کے یہ نہیں کہتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور پھر اس کے جواب دہی میں اس خبر والے نے بھی کہا اے عمر فاروق اعظم اللہ نے مجھے جنت کے 2 باغ عطا فرما دیے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مزاروں پر جائیں, اور جانا ناجائز حرام نہیں بلکہ جائز ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس نوجوان کی خبر پر گئے ہیں,
جن کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حدیث میں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو جب تم کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اور آپ ان کی پیروی کریں گے, یقیناً ہم اور آپ کامیابی ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.